کپڑے میرے ہوتے تھے، وہ کافر۔ تو یار ایمان سے بتاؤ، کیا نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے؟ بولو آپ بتاؤ، دیوبندیاں وابیاں یہ مرکز لیا ایک بلندری لے سکینہ ہے سعید یوسف اینڈ کمپنی، ان کا عقیدہ تمہیں ملے چاہیے یا تمہیں صحابہ اور نبیوں اور ولیوں کا عقیدہ چاہیے؟ صحابہ نبیوں ولیوں کا۔ اونچا بولو اونچا بولو، پڑھ لیں جی، بعد میں لکھ لینا، یہ وہ سارا ہے، یہ دیکھ بس کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 35، یہ پڑھ لیں۔ اتنی ہمت کرو نا اللہ، جتنا ہم اوپن کتابیں دکھاتے ہیں اتنی جرت پیدا کرو نا، کبھی انکار تو کر کے دیکھو کہ ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ بے شک اور پاڑے سے پاڑے جس جی سی میرے تے لائی سی نا پابندی، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نے سلامت رکھے، ماشاءاللہ یہ مسلک کا کام کر رہے تھے جی، اے ساڑھے 4-5 مولوی اور شروع ہو جلان نا تے شیطانہ نا رولا ہی مکتا۔ پر کیا کریں یار، کوئی دانے تے لے دے کوئی جندر نہیں، کوئی دانے سننے دے کوئی جندر ڈلے، کی کریے؟ بہرحال توجہ کرنی، جو جملہ میں بولنے لگا ہوں تو اٹھے جو اگر کسی میں بہو غیرت آوے، بہو غیرت، میں نے پہلے کیا کہا، اللہ کرے جو بندی اس کیس عدالت لے جاؤں، سارے آگو آمین، آمین آگو، پھر آگو آمین۔ وہ کہ ان کے انیق قریشی ساڑھے بزرگوں نے انج کے گئے کہ میں اللہ جی قسمیں جاجا ہے کہ سب جدو کٹ کے دسا کہ میں کہنا وقت آئے گا منظور ہے، چلو لوکل عدالت نہ صحیح، ہائی کورٹ لے جاؤ، بے شک سپریم کورٹ لے جاؤ، مفتی صاحب میں آج اوپن کہہ کے جا رہے ہیں اوپن۔ اگر ہماری اس چیز پہ تمہیں شک ہے اور کہتے ہو کہ نیب ریشی غلط کہتا ہے، لے جاؤ ریٹ دائر کرو، 500 روپے لگائے راوی میں دسنا جی اونجلی سے 500 جیب جو دے کے جانا، 500 فیس کا 500 کرایہ کا 1000 روپیہ میں دے کے جانا ماں، اور اللہ کو لوگ منگا کے کہ ننگے نہ ہوں ساری دنیا سامنے میرا نام بدل دو، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ اور چور آپ کو بھی کبھی گئے تھانے، بچیاں بولو، وہ آپ کو بھی عدالت گئے، کبھی نہیں چاہیں گے یہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر ہم نے جو سنیوں کا لبادہ اوڑا ہوئے سین سارے کوٹلی میں جو تو میں نے کوئی رگڑا لائے، انہیں تکلیف اس لیے ہے کہ میں نے ادھر لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ 1 نمبر نہیں، یہ 2 نمبر ہے، یہ ویسے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ اور اب آؤ، ہم کسی کی ذاتیات کو نہیں پرکھتے، نہ ذاتیات کو چھیڑتے ہیں، وہ تمہیں مبارک ہو، ہم تو عقیدے کی بات کرتے ہیں اور وتھ پروف کرتے ہیں۔ اور تم بتاؤ تمہارا نبی زندہ ہے کہ مر گیا؟ زندہ ہے، اونچا بولو، بولو بولو، جڑا کہتے میرا نبی مر گیا وہ بولے کوئی نہیں ہے نا، تے جی پھر نعرے مارنے ہو تو پھر عقیدہ پکا رکھ کے آئندہ واسطے جڑا نبی نو مردہ کہے اس تے منہ تے تھکیا بھی کرو، تے جی منہ تے نہیں تے دلا اس کا تصور کر کے 11 واری تھکیا کرو، 11 واری شیطان دی طرف 3 واری تھکنا چاہیے، کھبے پاسے کتنی واری بولو، تے اتنی واری 11 بار، کیونکہ گستاخوں کا فتنہ شیطان سے بھی بڑا ہے۔ سنو یہ سامنے وہی صفحہ نمبر 35 لا لا لا، یہ اپنی طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، حالانکہ میرے نبی نے تو فرمایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا ہوئے جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کے دل میں ذہن میں خیال ہے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، پڑھا کرو تم جمعے کے جمعے کثرت سے درود مجھ پر۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی، یعنی صحابہ کا شاید یہ نظریہ تھا کہ شاید یہ ظاہری زندگی کا حکم ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ او میرے رسول، میرے پیارے غلاموں، میرے رسول نے فرمایا او میرے غلاموں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے، مٹی پہ حرام ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ یاد رکھو اللہ کے سارے نبی زندہ گئے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ انہیں، اونچا بولو، اللہ انہیں۔ تو یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رب کا نبی زندہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن مسجد نبوی میں انہیں آواز آئی اونچی، کوڑا لے کے گئے، بندے کو پکڑا اور میں کہاں سے آیا تو؟ کہنے لگا جی میں بدوں دیہاتی ہوں، پہلی دفعہ مدینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ہوتا نا مدینے کا رہنے والا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ کیا تجھے پتا نہیں کہ رسول اللہ کی مسجد میں اونچی آواز نہیں کرتے؟ شاعر نے لکھا فاروق اعظم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا نبی اس اونچی آواز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ رب کا نبی زندہ ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار کے ظاہری وصال کے تیسرے دن ایک بدو آیا، آ کر صحابہ سے حضرت علی سے ملا، کہنے لگا اے مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا تو وصال ہو گیا۔ وہ سر میں مٹی ڈالی، چیخنے لگا، کہنے لگا اے افسوس، میں نے تو قرآن کی آیت سنی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو نبی کے پاس آ جاؤ، میرے نبی سے آ کر معافی مانگو۔ کیا مطلب؟ میرا نبی تمہاری سفارش کرے، میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے تو دیکھنا اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے غلام مولا کائنات نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ اے نہیں اس لیے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے تو میرا پاگل بدو ہی رہے گا اور رسول اللہ وہ آرام فرما قبر پہ چلا جا۔ کیا مطلب؟ مولا کائنات نے بتا دیا نبی مرا نہیں، نبی زندہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا جاوے انہوں کوئی مردہ نہیں کہتا۔ فقہا اسی لیے لکھتے ہیں اللہ کے نبی کو مردہ مت سمجھو، ان کی مثال اس شمع کی طرح ہے کہ جو شمع پہلے باہر جل رہی تھی تو ساری طرف روشنی جا رہی تھی، اب وہ کمرے میں چلی گئی، شمع جل رہی ہے پر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ شمع نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مناظر اسلام۔ لوگوں اب تم فیصلہ خود کرنا، سعید یوسف اینڈ کمپنی کے چیلے بنو گے یا صحابہ کے غلام بنو گے؟ اونچا بولو، اونچا بولو۔ یہ آج میں جو کہنے جا رہا ہوں نا اس کو ذرا ذوق ادار کر کے توجہ لالا ہے نا تیری لائی تاجے منکراں پتہ لگے عوام بڑی جوش سے بیٹھی سی تے اللہ کرے مظفر آباد کے ڈی سی صاحب تے 50 واری میرے کو میری کیسٹ سنی تے پھر اگلی گل ہو۔ اور کمال کی بات یہ پرسوں میں پھر مظفر آباد جا رہا ہوں اور وہاں پر ہماری بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے۔ وہ ڈی سی صاحب بعد میں انہیں ملاقات ہوئی، ہمارے ایک عالم صاحب ہیں سنی، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو انہوں نے گمراہ کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سنی مسلک والے ہیں۔ میں کیا بچوں تو پتہ سی پر انہوں اپنی بےغیرتی ٹالنے ہیں، تو نے اس وقت سمجھا کہ شاید سنی بول نہیں سکتے، تو نے دبانے کی کوشش کی تھی، تو کوئی بات نہیں، اللہ کرے اے میری ویڈیو جاوے ڈی سی صاحب پر، اللہ کرے یا آڈیو جاوے ڈی سی صاحب پر، مت ڈی سی صاحب کی کدھرے انہوں یہ حقیقت انہیں پتا چلے کہ واقعی ہے کون نے تے ایک نمبر کون نے ہے۔ ٹھیک ہے صاحبو، اور میں کہتا ہوں اگر تم میں اتنی تڑ تھی، اتنی تم میں اگر حقانیت تھی تو تم نے ہمارا لیبل کیوں لگایا؟ لوگوں کو یہ کیوں کہتے پھرتے یہاں سنی ہے؟ جرم
تھانوی اور رشید احمد گنگوئی کے چیلے ہیں، پر تمہیں کبھی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے بڑے گندے کرتوت کیے ہوئے ہیں۔ آؤ لوگوں ایک اور گستاخی سنو۔ نبی علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر ایک سنی عالم دین نے دلیل دی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک شیطان ایک ہو کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جسموں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور ایک ہو کر سب کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو بھی نیکی کا خیال کرتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ لوگوں ذرا سوچو، ایک شیطان پوری دنیا کے ہر انسان کی سوچ سے واقف ہے، نیکی وہ سوچے تو وہ گمراہی کی طرف لے آتا ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، اور ایک ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ وہ ایک ہو کر ہزاروں کی جانیں قبض کرتا ہے کہ نہیں؟ پوچھا بولو، روحیں قبض کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے نا۔ تو سنی عالم نے دلیل دی، اگر شیطان اور ملک الموت کے اندر اتنی طاقت ہے تو نبی کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ منکر کیا کرتا؟ مان لیتا۔ بولو، مان لیتا۔ لیکن یہ براہین قاطعہ کے اندر صفحہ نمبر 55، براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 الحاصل غور کرنا۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں اس بات کا، دلیل تم نے سن لی ہے نا، یہ منکروں نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے، شیطان اور ملک الموت کا حال دے کر علم کل محیط یعنی پوری دنیا کے علم کا یہ ان کے لیے جو ثابت ہے